میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے مختلف تجربات ہوں گے لوگوں سے ملنے کے۔ کبھی آپ کسی سے ملتے ہوں گے تو آپ کو بار بار ملنے کا دل کرتا ہوگا، اور کبھی کسی سے ملتے ہوں گے تو آپ کہیں گے یار آج کے بعد اب اس سے ملنا نہیں ہے۔ لوگوں کے ملنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اور پہلی ملاقات جو ہے نا، یہ انسان پر اپنے بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے کہ آپ کی ملاقات کیسی ہے، آپ ملے کیسے۔ جب آپ کسی کے پاس پہلی بار جاتے ہیں اور جب آپ اس کو غصے میں دیکھتے ہیں تو آپ ایک تاثر لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو غصے والا ہے، اور جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ تاثر لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ ہنسمکھ آدمی ہے، مسکراتا ہوا آدمی ہے۔ تو آپ کا ملنا ہے نا، یہ آپ کی شخصیت کے لیے بہت بڑا تعارف ہے، اور پہلی ملاقات اس کو خاص اہمیت دی جاتی۔ پہلی ملاقات میں انسان جس انداز پر ملتا ہے نا، وہ نقش ہو جاتی ہے۔ وہی ملاقات آپ کو اس بات پر فیصلہ کرواتی ہے کہ دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ ایک ملک کا میں نے رسم پڑھی ہے، عرب دنیا کے ایک ملک کی۔ وہ رسم یہ تھی، اب تک ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، مگر کتاب میں نے پڑھی ہے کہ اس میں رسم یہ تھی کہ شادی اگر کسی کی ہوتی تو شادی کی پہلی رات دلہے کے کمرے میں، جو اس کا کمرہ خاص ہوتا ہے دولہا دلہن کا، اس کمرے میں ایک بلی چھپا دی جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلہن تو پہلے کمرے میں چلی جاتی ہے، جب لڑکا کمرے میں جاتا تو وہ تھوڑی ایسی حواس کرتا تو بلی باہر نکلتی۔ جیسے بلی باہر نکلتی تو وہ اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے بلی کو پکڑتا اور اس کی گردن کو توڑ دیتا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دلہن پر، اس عورت پر، پہلی رات کی دلہن ہے وہ، تو اس کی ابھی انٹری ہوئی ہے، اس کے وہ روب آ جائے گا، یہ تو بہت ہی غصے والا آدمی ہے نا۔ ایسے بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ یار غصے میں رہو تاکہ لوگ آپ سے سہمے رہیں۔ تو یہ میں نے واقعہ پڑھا ہے، تو یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے ایک چٹکلا بھی یاد آ گیا جب پڑھا تو میں نے، کہ ایسا ہی کوئی واقعہ اب یہ تھا کہ عرب دنیا کا واقعہ تو اپنے تو ہوتا نا، کسی ملک میں ہو رہا تو ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے، تو کسی نے اپنے یہ کر ڈالا یہ نا، اور کسی کو سمجھائے گا یار یہ ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی تیرے کمرے میں جو ہے نا بلی چھپا کر رکھیں گے، تو جا کر ہے نا بلی کی گردن موڑ کے رکھ دو گے نا تو وہ پہلی رات ہے نا تیرا روپ بیٹھ جائے گا نا بیوی کے اوپر، وہ بہت غصے والا، ڈرتی رہے گی تیرے سے زندگی بھر۔ اور ہاں صحیح ہے
وہ کمرے میں گیا، اب کمرے میں گیا، کرسی ورسی ہٹائی، شور وور مچا، بلی نکلے ہی نہیں. تو بلی کدھر چلی گئی؟ اب وہ تھوڑا پریشان کہ بلی کدھر ہے. تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر بول بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بلی کو ڈھونڈ رہا ہوں. اب وہ پہلی رات کی وہ دلہن تھی، اس نے تھوڑا ایسے ہی ہمت کر کے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے کہا بلی تھی ادھر، پتہ نہیں کدھر چلی گئی، بلی نہیں ملے. اچھا بلی وہ ادھر رکھی ہے، میں نے اس کی گردن توڑ کے ادھر رکھ دیا ہے. اب آپ سمجھے؟ تو وہ اس نے ہی گردن توڑ کے رکھ دی کہ تو زندگی بھر میرے سے ڈرتے رہنا کہ میں تیرے سے 2 قدم آگے ہوں. تو یہ نارملی اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم یوں کریں گے نا تو روب بیٹھ جائے گا. شخصیت اس طرح نہیں بنتی. شخصیت بنتی ہے اخلاق سے، کردار سے، مسکراہٹ سے، نرمی سے، پیار سے. شخصیت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک کیسا تھا؟ ایک مرتبہ کسی غزوے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم لوٹ رہے تھے، تو راستے میں رک گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کچھ آرام کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آرام فرمایا. تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب آرام فرما رہے تھے، اکیلے تھے آپ، صحابہ کرام دور دور تھوڑا پھیل گئے تھے. ایسے میں ایک غیر مسلم دشمن تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تم اکیلے ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال انداز سے جواب ارشاد فرمایا، اللہ. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. ہیبت کے مارے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، ارشاد فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی کہ میں آپ سے سوائے بھلائی کے کوئی امید نہیں رکھتا کہ آپ مجھ سے بھلائی فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسلام قبول کر لے. اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، یعنی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کا دشمن بن کر کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا. قربان جاؤ میرے آقا کے اخلاق کریمہ پر. میرے آقا نے اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں اپنے واپس گیا، وہاں جا کر اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ آپ شخصیت کا اثر دیکھیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسی اپنی شخصیت کا اثر اس کے قلب و ذہن پر نقش کر دیا کہ وہ جاتے ہی میرے آقا کا غلام بن گیا. اسی طرح ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے مانگا. جو مانگا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں یعنی اتنا مال عطا فرمایا کہ 2 وادیوں کے درمیان وہ مال آ جائے. یہ لوٹ کر اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے لوگوں جلدی آؤ اور ان پر ایمان لے آؤ. یہ ایک بار جس کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا.
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، دامن میں ہمارے سایہ نہیں۔ آقا کی شان تو یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کی شان تو یہ، ہمارا موضوع اس وقت سرکار کی عطا نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شخصیت کے حوالے سے ہے نا، مگر چونکہ بات چلی جب عطا کی ہے تو آقا کی عطا کا عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، آواز دیتا تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹا نہیں، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، آقا کا جو کرم ہے نا یہ آواز دیتا رہا، آؤ اور لے لو، آؤ اور لے لو، آؤ اور لے لو، تھک ہار گئے لینے والے تھک گئے، مگر میرے آقا کا کرم جو ہے نا یہ آواز دے کر نہ تھکا، وہ تھکے گا بھی نہیں۔ ان کا تو شعار قریبی ہے، مائل با کرم ہی رہتے گئے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، دامن میں ہمارے سایہ نہیں۔ اب ایک بات اور جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا کردار ہمارے سامنے عطا فرمایا کہ وہ دشمن تھا، مخالف تھا، مگر مخالف کے ساتھ آقا کا انداز کیسا تھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق، اور کیا عجب کہ نگاہ نبوت اس کے ایمان لانے کو ملاحظہ فرما رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات بھی ہم چلتے چلتے سمجھتے جائیں، کیونکہ اس کا بھی فی زمانہ بڑا امپورٹنس ہے اس کی، ہم اب مخالفت جب کرتے ہیں نا تو بس ہم اس کی جڑ بنیاد کے مخالف ہو جاتے ہیں،
وہ ایک نظر بھاتا نہیں، اچھا نہیں لگتا، غیبت کریں گے، چگلیاں کریں گے، اس کی مطلب کہ نسلوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. کیوں؟ معاف کر دو، معاف کر دو. ہم اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ سرکار کی شان یہ ہے کہ نا دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ایسے سرکار میرے، ایسے ایسے سرکار. ہم اس آقا کے غلام ہیں، ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. ہم کوئی بدماش تھوڑی ہیں، ہم کوئی لڑاکو تھوڑی ہیں، ہم کوئی بگڑے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں. ہم تو شریف لوگ ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان تو شریف ہوتا ہے اور آپس میں رحم دل ہوتا ہے. مسلمان جو ہے نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحم دل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں. مسلمان کیوں لڑیں گے آپس میں بھائی؟ ہم آپس میں کیوں لڑیں گے؟ ایک محلے میں رہتے، ایک بلڈنگ میں رہتے، ایک علاقے میں رہتے، آنکھیں لڑ رہی ہوتی ہیں. اوہ کیا کھا جائے گا؟ کیوں کھا جائے گا بھیا؟ نہیں کھائے گا، چھوڑنا. کیوں جان کو آ رہا ہے؟ کھا جائے گا. جانتا نہیں ہے میرے کو. پہلے نہیں جانتے تب جان کے بھائی تم بدماش آدمی ہو، رہنے دو. کیوں آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ کچا کھا جاؤں گا. کیوں کچا کھا جاؤ گے بھائی؟ کچا تو کتا کھاتا ہے، انسان تو پکا کر کھاتا ہے. کیوں کچے کھا جاؤ گے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بلا لوں گا لوگوں کو، مجھے پتا تو لوگوں کو بلا لے گا، تیرے میں طاقت ہی نہیں ہے، بزدل. اب یہ صرف سمجھا رہا ہوں. چار آدمی پر تڑی مارے گا، دوستوں پر تڑی مارے گا، تعلقات پر تڑی مارے گا تو جناب تھانے میں باچی تڑی مارے گا، یہ جان پہچان والے تو تڑی مارے گا، کتا بھونکے گا تو بھاگ جائے گا. کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا تم کو؟ جنگل میں رہتے ہو کہ جانوروں میں رہتے ہو؟ ایک دوسرے کو کھانے کے اوپر تلے ہوئے ہو. بڑا چھوٹے جانور کھا جائے گا، وہ دوسرے چھوٹے جانور کھا جائے گا. بھائی انسان ہیں، انسانوں کی طرح رہیں، شرافت کے ساتھ رہیں، معاف کرنے کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں. کوئی دھکا مار دے، مڑ کے دیکھ اندھا ہے، وہ ایک اور مار کے بولے گا اندھا نہیں ہوں، دیکھ نظر آ رہا ہے میرے کو. عجیب حرکت ہے ہماری. معاف نہیں کر سکتے. آپ بولو گے اس کو معافی مانگنے جائے تو دھکا مارا. بھائی نہیں مانگی معافی، تم مانگ لو یار. چھوٹے باپ کو ہو جاؤ گے کیا؟ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. مخالفین ہمارا اگر مثال کو مخالف بھی ہے، بزنس جیلیسی کی وجہ سے، پروفیشنل جیلیسی کی وجہ سے، اس طرح کے ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، دشمنیاں پال لیتے ہیں. سمجھ نہیں آتی. اتنی مختصر سی زندگی ہے، محبت کا ٹائم نہیں ہے، تو نفرتوں کا ٹائم کہاں سے لاتے ہو یار؟ عجیب لوگ. معاف کر دو یار، دل بڑا کرو، سینہ بڑا کرو، اور سب کو مطلب کے بعد معاف کرنا سیکھو، مسکرانا سیکھو. اور اگر خدا نہ کرے کا مخالف ہے تو آپ کا حسن اخلاق اسے آپ کے فیور میں لے آئے گا. اللہ فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. جب آپ کسی کی برائی کو بھلائی سے ٹالو گے نا تو وہ آپ کا اگر دشمن بھی ہوا نا تو آپ کا دوست بن جائے گا. قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے. حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. میرے آقا نے انہیں بھی کلمہ پڑھایا، معاف کر دیا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم معاف کرنے والے تھے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور ہم بھی نہیں لیں گے. آج تو پکی نیت کرو، ہم بھی نہیں لیں گے. پکی نیت کریں. مدنی چینل پر سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو بھی ہیں،
دو ہاتھ اٹھا کر نیت کرو انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے، اپنے غرور و تکبر کے لیے، کسی ایسی چیز کے لیے انشاءاللہ کبھی کسی سے، مسلمان سے ہم بدلہ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں لیں گے۔ اور کوئی کہے گا کہ کیوں نہیں لے رہے ہو تو جواب دیں گے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ کا کردار جو ہے نا یہ اس کو متاثر کرے گا نا، متاثر، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر مسلمان کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر عمدہ کردار ہو نا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ یہ مسلمان، یہ اتنی اچھی تعلیم ہے، کیونکہ ہم تو اپنی قرآن کی تعلیم پر عمل کریں گے نا، حدیث کی تعلیم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بدلہ نہیں لیں گے۔ اور اگر دماغ میں کسی کے بارے بدلہ پھنسا ہے نا، اس کو معاف کر دو۔ آپ بولو یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، معاف کر دو یار، چھوڑ دو نا، درگزر کرو، درگزر کرو۔ اور میرے پیر صاحب کا کمال ہے، میرے پیر صاحب برسوں سے اعلان کریں اگر میرے پیسے بھی کو کھا گیا تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے کوئی، تبھی تو میں کہتا انسا ہو تو سامنے آئے۔ میرے پیر جیسا کوئی آپ کو ملے گا نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں نا، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ملے گا نہیں۔ ان کی پتہ ہے دعا کیا ہے، ان کی تمنا کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرا موضوع تھوڑا چینج ہو گیا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کی تمنا کیا ہے۔ ان کی تمنا یہ ہے، پیر صاحب کی، امیر اہل سنت کی بہت خوبصورت تمنا ہے۔ آپ کی تمنا یہ ہے جس کا آپ نے کئی مرتبہ اظہار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ کمال ہے یار، تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا۔ ابے تو کس کا گریبان پکڑے گا قیامت کے دن؟ تو خود کدھر کھڑا ہوگا تو یہ پتا ہے؟ قیامت کے دن پکڑوں گا، کس کو قیامت کے دن پکڑے گا؟ کسی کو، کوئی کسی کو، نفسا نفسی ہوگی، کون کس کو پکڑے گا؟ سب اپنی جانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے کہ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم ہو جائے، محبوب شفاعت فرما دیں اور ہم جنت پہ چلے جائیں۔ وہاں کس کو کس کی پڑی ہوگی؟ نہ ماں کو بیٹے کی پڑی ہوگی، نہ بیٹے کو ماں کی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی۔ آج جو لوگ بولتے ہیں نا قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا، بھائی کیسے پکڑو گے قیامت کے دن گریبان؟ تم پتہ نہیں کدھر ہوگے، کون کدھر ہوگا قیامت کے دن کو، کس کو کیا پتا کس کا کہاں ہوگا اور کیوں پکڑو گے؟ یار دنیا میں معاف کر دو، معاف کرنا سیکھیں۔ آپ معاف کریں، اللہ تعالیٰ کیا ہے جب کہ آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے، درگزر کرنے کی وجہ سے یہ سب کریں، اللہ آپ کو قیامت کے دن معاف فرما دے۔ رحم پیدا کرے اپنے دل میں۔ کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش فرما دیتا ہے میرا رب کریم۔ تم اگر سرکار کے امتیوں پر رحم کرو گے تو بتاؤ تم پر کرم کتنا برسے گا۔ بدلہ بس انتقام، مخالفین نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا گروپ بنا لیتے ہیں نا، گروپ بنا لیتے ہیں اور برسوں تک لڑتے رہتے۔ جہالت ہے۔ کیوں لڑ رہے ہو؟ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہو؟ دولت کے لیے، شہرت کے لیے، منصب کے لیے، اقتدار کے لیے؟ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہو؟ اور آپس میں لڑ رہے ہو۔ دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں۔ اللہ بس کرم فرمائے اور اتفاق اور محبت عطا فرما دے۔ اب سوچے تو صحیح کہ مسلمان کہاں کے کہاں نہیں، کہ کتنی معدنیات، قدرتی وسائل، کتنی دولت، کتنی مطلب کہ مسلمانوں کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمت عطا فرمائی ہیں۔ مسلمان مملکتوں میں، ہمارے ملک کے اندر کیا کم نعمتیں، لیکن آپس کی محبت، آپس کے اتفاق کی کمی۔ اور ہم بیٹھ کر بات کریں گے، ابھی جیسے میں ملک پر تبصرہ کر رہا ہوں، باپ رے باپ جو تبصرہ ہوگا، ہر ایک جناب ایک سے بڑھ کر تبصرہ کرے گا۔ اس کو دیکھو تو وہ خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو پوچھو تیرے گھر میں امن ہے؟ اللہ میرے گھر میں بھی امن نہیں ہے۔ تم 5 آدمی مل کر گھر میں امن نہیں لا سکتے اور بات کرتے ہو ریاست و ملک و دنیا کی۔ محلے کے چند ہزار لوگ مل کر اپنے محلے میں امن نہیں لا سکتے۔ اتنا تو برداشت نہیں ہم لوگوں کے اندر۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور اگر کوئی ایسا مخالف بھی آ جائے نا،
ہماری مثال کے طور پر آپ کو پتا چلا کوئی آپ کا مخالف ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی پتا چلا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے. کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے. آپ نے اسے تحفہ بھیج دیا اور فرمایا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے غیبت کی ہے، تو آپ نے تو اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں بھیج دی، اور کوئی تو کچھ دے نہیں سکتا تو آپ کو تحفہ بھیج دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنے تحفہ بھیجیں گے، اپنے 4 گنڈے بھیجیں گے، اپنے بدماش بھیجیں گے، اور وہ بھی نہیں ہوگا تو خود ہی چلے جائیں گے. اوے تو نے میری غیبت کی تھی، مجھ پہ الزام لگایا تھا. لڑیں گے. کیوں لڑتے ہو یار، کیوں لڑتے ہو؟ میرے تو آج تک یہ دماغ میں نہیں بیٹھا، لڑ کیوں رہے ہو؟ چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر سے کام لو، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. معاف کرتے جائیں گے، جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ معاف کریں گے نا. اپنی شخصیت کو نرم بنائیں، اپنی شخصیت کو اچھا بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تربیتی پروفیشنل لوگوں کا ایک تربیتی وہ لگا، جس کو عموماً آج کل لوگ ورکشاپ بھی بولتے ہیں. ایک گیدرنگ ہوئی تربیت کی. اب بڑی توجہ سے سنیے. اچھا، اس کا عنوان یہ تھا کہ آپس میں جو لوگ ملتے ہیں ان کو اپنا طرز عمل کیسا رکھنا چاہیے، یعنی اپنا انداز ایک دوسرے سے ملنے کا کیسا ہونا چاہیے. اچھا، بیرون ملک تو کچھ بعض ملکوں سے لوگ فلائی کر کے پہنچے تھے وہاں پر، اور ایک اور ملک سے کوئی پروفیسر بلایا گیا وہاں پر کہ وہ تربیت کرے گا. اب وہ کلاس لگی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے، بڑے بڑے لوگ تھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب بیٹھے ہوئے کلاس میں ٹیچر تو تھا نہیں، تو باتیں ہونے لگی آپس میں. لوگ باتیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے، اتنے میں وہ ٹیچر کلاس میں داخل ہو گئے. جیسے ٹیچر کلاس میں داخل ہوا تو لوگ چپ ہو گئے، اور وہ ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا. اے اسٹینڈ اپ. کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ سر میں تو ہنستا. آپ ہنس رہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ ہنس رہے تھے؟ سر میں. آپ مجھے جھوٹا بتا رہے ہو؟ آپ پڑھ رہے ہوگے، آپ پڑھنے کے لیے آئے، تم جیسے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے تو یہ سارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. سر میں تو نہیں ہنس رہا تھا، آپ بدتمیزی مت کرو. جب کہہ رہا تم ہنس رہے تھے تو ہنس رہے تھے. بے ہدہ انسان. پڑھنے جاؤ، جاؤ کلاس سے باہر نکلو، فلیٹ کرا، واپس جاؤ. بہت پڑھنے کے لیے آئے. میں نہیں پڑھا تھا تم جیسے اسٹوڈنٹ کو. سر گیٹ آؤٹ، باہر نکلو کلاس سے. وہ لڑکا اٹھا اور کاپی وغیرہ لی، سیدھا باہر جا کر بینچ پہ جا کر بیٹھ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ کلاس میں سناٹا، لڑکے چپ چاپ، عجیب سا حال ہے. اچھا چلیں کلاس کا سٹارٹ لیتے ہیں، لیکن چلیں ہم ایک بات کرتے ہیں. وہ فارم نکالے، بولا یہ فارم ہے، ذرا یہ فارم پہلا فیل کر لیں. اب سارے اسٹوڈنٹ کو اس نے ایک ایک فارم دے دیا. یہ فارم فیل کریں اور یہ مجھے واپس کر دیجیے گا، لیکن فارم پر نام مت لکھنا اپنا. اب سارا سناٹا تھا کلاس میں، سب نے فارم لیے، وہ فارم بھرنا شروع. اب فارم کیا تھا؟ فارم یہ تھا، فارم سمجھ رہے ہیں کہ فارم میں کیا لکھا تھا؟ فارم میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو ٹیچر کے اخلاق کیسے لگے. دوسرا سوال یہ تھا، کیا اس ٹیچر سے دوبارہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. تیسرا یہ تھا، اس ٹیچر سے مل کر آپ کو خوشی ہوئی. اور چوتھا یہ تھا، آئندہ اس ٹیچر سے پڑھیں گے. اور نیچے آپشن دیے ہوئے تھے کہ میں نے فور ایگزامپل گڈ، بیسٹ، پور، یعنی کمزور، بہتر، ناقص، اس طرح کی کوئی نیچے لکھا ہوا تو آپشن دیے ہوئے تھے کہ اس کو ٹک کرتے رہیں. سوال اس کے سامنے 3-4 آپشن، ٹک کرتے رہیں. سب نے وہ فارم لیا اور بھرا اور ٹیچر کو دے دیا. ٹیچر نے وہ فارم لیا اور دراز میں ڈال دیے بغیر چیک کرے. اب وہ دوبارہ وہ لیکچر دینے کے لیے جیسے ٹیچر کھڑا ہوا کہا، سوری وہ کیا یار، کہاں گیا وہ اسٹوڈنٹ جس کو میں نے کلاس سے نکالا تھا؟ ارے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ ٹیچر باہر گیا کہ ارے بیٹا سوری میں نے آپ کو بے وجہ اتنا ڈانٹ دیا یار, آپ تو محروم رہ جاؤ گے پڑھائی سے, لیکچر بھی آپ کا چھوٹ جائے گا, پلیز آؤ. اور وہ اس کے پاس بینچ پہ باہر بیٹھ گیا, اس کو تھوڑا سا تھپکی دی, اس کو کھڑا کیا, کھڑا کر کے کلاس میں لے کر آیا, لا کر اس کے چیئر پہ بٹھایا, کہا بیٹا ویری سوری, پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, میں نے آپ کو بہت بول دیا, وہ اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہے, نہیں سر اوکے, نہیں بیٹا آپ کو تو اتنی دور سے آئے, آپ کو تو اتنا پڑھنے کا شوق تھا تو تبھی آئے آپ, ورنہ آپ کیوں آتے پڑھنے کے لیے. اور اب اس پر شفقتیں, محبتیں, پیار اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا دینے لگا. اور کلاس کے اندر اس نے بڑا مطلب مسکرانے والا انداز اختیار کر لیا, سارے اسٹوڈنٹ ہکے بکے رہ گئے, یہ کیا ہو گیا. پھر جب اس نے لیکچر دوبارہ دینے لگا تو اس نے کہا کہ وہ فارم یہ تو بھر نہیں سکا, چلو بیٹا آپ بھی ذرا یہ فارم بھر لو. تو اس کو فارم دیا تو بولا چلو یہ بھر رہا ہے تو آپ بھی سب دوبارہ بھر لو. تو اس نے سب کو فارم دے دیا کہ دوبارہ بھریں, سب نے دوبارہ بھر کر دے دیا. جیسے دوبارہ بھر کر فارم آئے تو اس نے دراز سے پرانے فارم نکالے. اب سوچئے رزلٹ آ رہا ہے, اس نے دراز سے دوبارہ وہ پرانے فارم نکالے, یہ نئے فارم. اب اس نے چیک کرنا شروع کیا. پہلے کی جو فارم کی جو اتنی تھپی تھی اس میں لکھا تھا کمزور نو پور, کمزور نو پور. اور اب دوسرا جو فارم تھا نا اس پہ لکھا تھا گڈ بیسٹ اوکے, گڈ بیسٹ اوکے. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس ٹیچر نے کیا کیا, بولا ہمارا یہ ورکشاپ ہے, میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص کا انداز ملنے کا سامنے والے کے دل و دماغ پر کیا اثر چھوڑتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا. کہ پہلے جو میرا آپ نے انداز دیکھا تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ دوبارہ مجھ سے ملو, مجھ سے پڑھو, دوبارہ میرے ساتھ کوئی آپ کی ترکیب بنے. لیکن سیکنڈ ٹائم جب میں نے آپ مسکرایا, شفقت دی, محبت دی, پیار دیا, ایکسکیوز کیا, یہ سب کچھ کیا, تو آپ کی سوچ لمحے میں بدل گئی. تھوڑی دیر پہلے آپ میرے لیے نیگیٹو مینٹیلٹی رکھ رہے تھے, مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ میرے لیے پوزیٹو مینٹیلٹی رکھنے لگے. یہ چیز ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے ملو گے تو وہ دوبارہ آپ سے ملنے کو پسند کریں گے. اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ منہ پھلا کر ملو گے, بے رخی کے ساتھ ملو گے, لڑ کر ملو گے, غصے میں ملو گے, جھگڑ کر ملو گے, تو وہ کبھی دوبارہ آپ سے ملنے کو پسند نہیں کرے گا. یہ سمجھانا تھا. ہمیں اس انداز کو اختیار کرنا ہے کہ جب آپ سے کوئی ایک بار ملے نا تو بار بار ملنے کا دل کرے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے مسکراہٹ, اسمائلنگ فیس. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ آپ کی, میری, ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک